ہمارا آج کا موضوع بھی بڑا اہم فکری اور اعتقادی موضوع ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ آپ حضرات گفتگو سماعت کیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت سی الجھنوں کا حل آج کی اس گفتگو میں موجود ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سن کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے عقیدہ اہل سنت کی اہمیت۔ میں چند تمہیدی کلمات کے بعد اپنی گفتگو اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور موضوع بھی بڑا طویل ہے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، لفظ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عقیدہ کا معنی ہے ہیا قضیۃ یجزم بها العقل۔ عقیدہ اس بات کو کہا جاتا ہے، وہ بات کہ جس کے ساتھ عقل کو جزم حاصل ہو، عقل کو یقین حاصل ہو۔ یعنی جزم اور یقین اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا علم بندے کو اتنا پختہ ہو، اتنا یقینی ہو کہ اس کی جانب مخالف جو ہے وہ بالکل اس کے نزدیک ناجائز ہو، وہ اس کو جائز نہ سمجھتا ہو۔ جیسے اور عقیدے کے لیے پورے ایک جملے کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب صرف لفظ اللہ بھی عقیدہ نہیں اور اکیلا لفظ احد بھی عقیدہ نہیں، یعنی عقیدے کے لیے کم از کم ایک جملے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس قضیے کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ بندے کا یقین اتنا کامل ہو کہ اس کی جانب مخالف کیا بنے گی کہ معاذ اللہ اللہ ایک نہیں ہے، تو یہ جانب مخالف جو ہے اس کو بندہ بالکل جائز نہ سمجھے، اس قضیے پہ اتنا پختہ یقین ہو تو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اگر دونوں جانبیں برابر ہوں، یعنی اس طرف جو ہے علم وہ بھی برابر ہے، دوسری جانب مخالف بھی برابر ہے، تو اسے شک کہا جاتا ہے۔ شک سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر عقل ایک جانب راجح ہو تو اسے ظن کہتے ہیں اور دوسری جانب کو وہم کہتے ہیں۔ تو عقیدہ نہ شک سے ثابت ہوتا ہے، نہ وہم سے ثابت ہوتا ہے، نہ عقیدہ ظن سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ عقیدہ پختہ یقین اور جزم سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جس چیز کے بارے میں عقیدہ ہے اس پہ یہ نہیں کہ کسی نے اس کو باتوں میں لگایا تو اس نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، کوئی اور آ گیا اس نے اپنے دلائل دیے تو بندہ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے بارے میں عقیدہ بنا لے تو پھر چاہے زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج بھلا مغرب سے طلوع ہو جائے، اس کے عقیدے میں کسی قسم کا فرق نہ آئے۔ جس کا عقیدہ اس طرح کا ہو اسے جزم اور پختہ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہم اہل سنت و جماعت کو وہ عقیدہ دیا کہ 14 صدیوں سے لے کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر آج تک امت کے عظیم لوگوں کا اس عقیدے پہ اجماع چلا آ رہا ہے، جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ یہی عقیدہ صحابہ کا، یہی تابعین کا، یہی تبع تابعین کا، یہی اولیاء کا، یہی سلف صالحین کا، یہی ائمہ مجتہدین کا، شروع سے لے کر جو بھی اہل حق کا عقیدہ تھا، آج ہو بہو اس کی جھلک دیکھنی ہے، اس کی چمک دیکھنی ہے تو وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت میں موجود ہے۔
اور یہ بھی رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ آج جس نام کے ساتھ ہم اپنے مسلک کو تعبیر کرتے ہیں یہ نام بھی گھڑا ہوا نہیں. ایسا نہیں کہ کسی جگہ پہ کانفرنس ہوئی ہو, چند علماء نے بیٹھ کے نام تجویز کر دیا کہ ہم اپنے مسلک کا نام یہ رکھیں گے. ایسا بھی نہیں کہ بریلی میں کانفرنس ہو اور وہاں چند پیروں نے یا علماء نے آئمہ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اس مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا. یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ بقیہ مسالک کے نام گڑے ہوئے ہیں. یہ مسلک حق اہل سنت ہے جس کا نام بھی زبان رسالت سے پڑا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. فرمایا کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, سوائے ایک کے. ایک فرقہ ایسا ہے جس نے جنت میں جانا ہے, بقیہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. اب یہ بات امت دعوت کی نہیں, جن کے فرقے بننے ہیں یہ بات امت اجابت کی ہے. یہود و نصارہ اس میں شامل نہیں. فرمایا کلمہ پڑھنے والے کلمہ بھی میرا پڑھتے ہوں گے, میرا کلمہ پڑھ کر بھی میری امت کے 72 فرقے 73 بن جائیں گے, 72 ان میں جہنمی ہیں. ایک فرقہ ایسا ہے جس کو رب ذوالجلال جنت میں داخل فرمائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ, وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی, اس کی پہچان یہ ہے جو میرے طریقے پہ ہو, میرے اصحاب کے طریقے پہ ہو. سبحان اللہ. پھر پوچھا محبوب مزید پہچان بتاؤ, انہیں کہا کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کل کو آپ کے طریقے پہ, آپ کے اصحاب کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ سارے فرقے کرتے ہوں اور وہ کہتے ہوں کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں. یہی صحابہ کا طریقہ ہے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو محبوب بتاؤ قیامت تک ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک ہم اہل سنت والجماعہ, انہیں اہل سنت و جماعت کہا جائے گا. یہ نام زبان رسالت سے ادا کیا گیا. ہمیں اس بات پہ فخر ہے. آج سنی کہلوانے پہ شرمندگی محسوس نہ کیا کرو کہ ہم بھئی بس مسلمان ہیں, ہم فرقوں میں نہیں پڑھتے. فخر سے کہو کہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے اور سنی مسلمان بنایا ہے. اور یہ وہی نام ہے جو میدان کربلا میں, کربلا کی زمین کا بھی یہ پیغام ہے. میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یزیدیوں کے سامنے آخری خطبہ دیا تھا اور تمام حجت کے لیے آپ نے یہ کہا کہ کل کو یہ یزیدی یہ نہ کہیں کہ اگر ہمیں پتا ہوتا حضرت امام حسین کی شان کیا ہے تو ہم انہیں کبھی بھی شہید نہ کرتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں یہ لفظ بولے, کہنے لگے یزیدیو کیا تمہیں پتا نہیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے میرے اور میرے بھائی حضرت امام حسن کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. انہوں نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور حسن و حسین اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہیں, نہ کسی خارجی کی, نہ رافضی کی, نہ ناسبی کی. قیامت تک محب امام حسن کو اور محب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نام سے یاد کیا جائے گا انہیں ہر دور میں سنی کے نام سے یاد کیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. اب یہ نام تو وہ ہے کہ جس کا اظہار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں, کربلا کی زمین پر بھی
اپنے محبین کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے نانا جی کی حدیث سناتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، قیامت تک جو میرے محب ہیں انہیں اہل سنت کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ اب دیکھو رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ آج خلق کائنات جل جلالہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا جو صحابہ کا ہے۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا اور ہم اس دعوے کو ثابت کریں گے۔ ابھی آپ دلائل آگے سماعت کریں گے۔ اب دیکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا عقیدہ یہ کتنا بڑا معیار ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جس وقت کچھ لوگوں نے ایمان کا یعنی جعلی طور پہ کلمہ پڑھا اور دل میں کفر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تب قبول ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان قبول تب ہے جب تم ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے نبی کے صحابی لائے ہیں، جیسا صحابہ کا ایمان ہے، پھر تم ہدایت پاؤ گے، پھر تمہارے لیے کامیابی ہے، پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر ماڈل تم نے کوئی اور بنایا صحابہ کو چھوڑ کر تو پھر تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، نہ تمہاری نمازیں، نہ حج، نہ زکات، کوئی عمل بھی قبول نہیں جب تک تمہارے ایمان کا لیول وہ نہ ہو جو ایمان صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہے۔ اور آج رب ذوالجلال کا فضل ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا دعویٰ ہے کہ صفہ کی سرزمین پہ جو چمک، جو عقیدہ میرے محبوب نے صحابہ کو پڑھایا تھا، آج ہو بہو اس عقیدے کی چمک دیکھنی ہے تو تمہیں مسلک حق اہل سنت کے اندر مل جائے گی۔ چند دن پہلے مدینہ شریف میں حاضری تھی، تو اس حاضری کے دوران جب قباء شریف کے اندر ایک دن حاضری ہوئی، نفل پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں دو بندے جن کو حکومت کی طرف سے ہائر کیا گیا، وہ کچھ لوگوں کو قرآن سننے کے بہانے اپنے پاس بٹھاتے، قرآن سنتے اور پھر بعد میں اپنے عقیدے کی واردات کرتے۔ ہم اگلے دن گئے تو ٹائم بھی کافی تھا، تو دل کیا کہ اس بندے کے پاس بیٹھیں، سنے تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ تو میں نے اس کے قریب نفل پڑھے تو اس نے بعد میں مجھے خود بلا لیا، تو میں نے سمجھا عربی ہے، لیکن وہ افغانی تھا اور اردو بول رہا تھا، تو میں نے کہا چلے اور آسانی ہے بات کرنے میں۔ تو اب جس وقت میں اس کے پاس بیٹھا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن آتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ تو کہتا کہیں سے سنائیں، تو میں نے ایک رکوع سنایا، پھر کہتا اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اور بس طالب علم ہوں، بس پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو اب اس نے گفتگو کا آغاز کیا، اپنی جو واردات تھی ان کی۔ میں نے کہا کہ میرے 2-3 سوال ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں کا اس قسم کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تو یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ نظریہ رکھے تو کیا دین کے اندر اس کی گنجائش ہے؟ کیا یہ عقیدہ نظریہ صحابہ کا تھا یا ان لوگوں نے اپنا بنا لیا؟ تو کہتا ہے جی پوچھیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی جواب کے اوپر کوئی اپنی طرف سے جو ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمارے ملک میں لوگ دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات سخت بھی لگے۔ کہتا نہیں آپ گفتگو کریں۔ تو میں نے پھر آغاز کیا، میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ قرآن پاک فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ جس کا معنی یہ ہے کہ محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر لیں، ظلم کر لیں، تو پھر انہیں خیال آئے کہ اب رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تو محبوب یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں اور آ کے تمہیں سفارشی بنائیں۔ محبوب تم ان کی سفارش کر دو، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ میں نے کہا یہ آیت ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے کہ محبوب وہ تمہارے پاس آ جائیں، آپ ان کی سفارش کریں تو اللہ توبہ قبول کرے گا، پوچھنا یہ ہے کہ یہ حکم صرف حضور کی ظاہری حیات کے ساتھ تھا یا آج بھی ہے؟
جب حضور ظاہری طور پہ دنیا میں موجود تھے تو اس وقت حکم ہے کہ جو ظلم کر لیں محبوب چلتے چلتے تمہارے پاس آ جائیں، آ کے تمہیں سفارشی بنائیں؟ یا آج بھی اگر کوئی حضور کے روضہ مبارک پہ اس نیت سے آ کے کہ ہمارے آقا ہماری فریاد روضہ مبارک میں سنتے ہیں اور انہیں سفارشی بنا کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو کیا آج بھی یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب جس وقت میں نے یہ بات کی تو اب ان لوگوں کا جو عقیدہ، جو نظریہ، بیگ میں اتنا چھوٹی کتاب ہے، اب ان لوگوں کا جو عقیدہ، جو نظریہ ہے، اب اس نے جو لفظ بولے غصہ تو اس وقت بڑا آیا، لیکن ابھی چونکہ گفتگو آگے بھی کرنی تھی اور اگلوانا تھا اس سے کہ ان لوگوں کے نظریات کیا ہیں، اور پھر پہلے تو سنا ہوا تھا، پھر یہ تھا کہ یقین ہو جائے، جا کے بتائیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ان ظالموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وجہ کیا ہے؟ ہمارا ان سے کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں، ان سے جھگڑا عقیدے کا ہے۔ فوراً کہنے لگا کہ معاذ اللہ کہ وہ تو مر چکے، وہ تو سنتے نہیں، یہ حکم صرف ظاہری حیات میں تھا، اب نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ توبہ رب نے قبول کرنی ہے تو کیا معاذ اللہ جب حضور ظاہری حیات میں موجود تھے کیا اس وقت معاذ اللہ رب نہیں سنتا تھا؟ واہ واہ، اس وقت نبی کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اس وقت بھی رب خود سنتا تھا، پھر نبی کا ڈر رب نے کیوں دکھایا کہ محبوب تیرے پاس آئیں، آ کے تجھے سفارشی بنائیں، پھر نبی سفارش کر دیں تو رب ذوالجلال بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا امام ابن کثیر کو تو جانتے ہوں گے، اب امام ابن کثیر وہ لوگ جو حضور کی حیات کے معاذ اللہ قائل نہیں ہیں، وہ بھی لوگ اس کو اپنا امام مانتے ہیں، تو میں نے کہا اس کا تو نام سنا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت امام ابن کثیر ایک حدیث لائے ہیں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ امام عتبی کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے حضور کی قبر انور کے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا جاء اعرابی، ایک عرابی دیہاتی بالکل سادہ سا بندہ، وہ آیا حضور کی قبر انور پہ، آ کے کیا کیا؟ اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، علیکہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، پھر یا کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس انداز میں جواب دیا، سلام کہا، سلام کہہ کے اس نے کہا سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ عربی کہنے لگا میں خود نہیں آیا، میں تو رب کا قرآن پڑھ کے آیا ہوں، حضور کی ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، حضور وصال فرما چکے، اپنی قبر انور میں ہے۔ عتبی وہ کہتے ہیں امام عتبی عربی نے آ کے سلام بھی کیا، قرآن کی اسی آیت کا حوالہ بھی پیش کیا، کہا میں خود نہیں آیا، قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ کہنے لگا محبوب قرآن میں ہے جب جانوں پہ ظلم کر لو تو رب کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب تمہاری سفارش کر دیں، اللہ تمہاری توبہ قبول کر دے گا۔ اب میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ امام عتبی کہتے ہیں اس نے کہا میرے آنے کا مقصد یہ ہے جئتو کا مستغفرا لذنبی، میں آیا ہوں آپ کے پاس اپنے گناہ بخشوانے، اور کہتے ہیں وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے وہاں بیٹھ کے بھی رب سے معافی مانگ سکتا تھا، آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو شفیع بنانے کے لیے، آپ کو سفارشی بنانے کے لیے، اور کہتے ہیں خود یہ عقیدہ بنا کے نہیں آیا، قرآن پڑھ کے آیا ہوں، قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر حضور کی قبر انور کے پاس اس نے یہ عقیدہ بیان کیا۔ اور امام عتبی کہتے ہیں پھر اس نے اشعار پڑھے، وہ اشعار آج بھی پرانی مسجد نبوی جو ترکیوں کے دور کی ہے اس میں آج بھی حضور کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اوپر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اگرچہ بڑے مٹائے انہوں نے لیکن یہ آج بھی لکھے۔ اشعار کیا تھے؟ ہر شعر کا مصرع عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہے،
سنیوں تمہیں مبارک ہو، زمانے نے خود کو بدلا گڑی گڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے۔ سبحان اللہ۔ بقیہ ہر مسلک کا عقیدہ گڑا ہوا ہے، تیرا عقیدہ قرآن سے بھی پڑا ہوا ہے، نبی کے فرمان سے بھی پڑا ہوا ہے۔ اشعار کیا ہیں؟ ورابی کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، زمین کے اندر جتنے لوگ دفن کیے گئے اے ان سب کے سردار، جتنے لوگوں کو آج تک دفن کیا گیا، وہ انبیاء بھی ہیں، جتنوں کو دفن کیا گیا، اے ان سب کے سردار، یا کے ساتھ اے ان سب کے سردار، کہتا ہے فَطَابَ مِن طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمِ، آپ زمین کے اندر جلوہ گر ہوئے ہو، آپ کے جانے سے زمین خوشبودار بن گئی ہے۔ زمین کے اندر آپ تشریف لے کے گئے ہو تو زمین کو یہ فیض ملا ہے، اللہ نے مٹی میں بھی خوشبو رکھ دی ہے۔ عشق والے سونگیں تو انہیں محسوس بھی ہوتی ہے۔ اور آگے کہا نفسی فداء لقبر انت ساکنہ، محبوب جس زمین میں آپ جلوہ گر ہو اس قبر پہ تو میری جان بھی فدا۔ نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ اس زمین کے نیچے کوئی عام ہستی نہیں، پوری کائنات کی پاک دامنی اس زمین کے نیچے ہے، والجود پوری کائنات کی سخاوت اس زمین کے نیچے ہے، پوری کائنات کا کرم جو ہے وہ اس زمین کے نیچے ہے۔ میں کسی عام کی قبر پہ نہیں آیا، پورے زمانے کی جو پاک دامنی ہے، جو طہارت ہے، وہ یہاں پہ جلوہ گر ہے، یہاں پہ جود جلوہ گر ہے، یہاں پہ کرم جلوہ گر ہے۔ یہ سارے اشعار پڑھ کے امام عتبی کہتے ہیں وہ عربی تو چلا گیا، کہتے ہیں مجھ پہ نیند غالب آئی، میری آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری خواب میں آقا جلوہ گر ہوئے، آکے مجھ سے فرمانے لگے، کہا کہتے ہیں یا عتبی الحق العرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے امام عتبی فوراً جاؤ اس عربی کو جا کے تلاش کرو اور اسے جا کے خوشخبری دو جس قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر اس نے مجھے شفیع بنایا ہے، مجھے زندہ تصور کر کے شفیع بنایا ہے، میں نے سفارش رب کی بارگاہ میں کر دی ہے اور رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کے میں اسے دے رہا ہوں، فبشرہ، جا کے خوشخبری سنا دو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب دیکھو وقت کتنا لگا، ابھی وہ عربی یہ فریاد کر کے گیا ہے اور عقیدہ یہ ہے میں جنہیں سنا رہا ہوں وہ سنتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب کس انداز میں اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو مان کر پھر یہ فریاد کی ہے اور فوراً سے جواب آیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی ہمارے نبی کی حیات ایسی ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ لبیک لبیک کم ہے، لبیک بڑا یا لمبا ہے، رسول اللہ۔ وقت کم ہے، مضمون بڑا لمبا ہے۔ اب دیکھو ہم حضور کی حیات کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حی لا یموت نہیں مانتے، یہ صفت صرف رب کی ہے۔ رب ایسا زندہ ہے، ایسا حی ہے کہ جس پہ موت آ ہی نہیں سکتی۔ ہم نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم انہیں حی یموت مانتے ہیں، لیکن ان کی موت بھی ایسی مانتے ہیں کہ جو عام موت نہیں، وہ بھی اختیاری ہے، اختیاری ہے، اور بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خطبہ دے رہے تھے، فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو وہ رب کے پاس آ جائے۔ جب اختیار دیا اس بندے نے رب کے پاس جانا اختیار کر لیا۔ سارے صحابہ سن رہے ہیں اور خاموش ہیں، حضرت صدیق اکبر رو پڑے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا ابو بکر آپ کیوں روئے؟
فرمایا محبوب جس عبد کی بات کر رہے تھے وہ عبد کوئی اور نہیں، حضور اپنی بات فرما رہے تھے، حضور اپنے جانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی اختیاری معاملہ ہے۔ کئی بار ملک الموت دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جب اجازت ملتی ہے پھر آتے ہیں۔ روح قبض کرنے کی اجازت ملی ہے پھر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے یہ وقت آیا ہے، اگلے ہی لمحے جب روح مبارک جسم سے نکالی گئی، پھر روح رکھنے کے لیے محبوب کے جسم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی جگہ مقدس تھی ہی نہیں، نہ عرش معلیٰ کو وہ مقام حاصل ہے جو بدن نبوی کو حاصل ہے، محبوب کے پیکرے نور سے بڑھ کر کوئی جگہ عظیم تھی ہی نہیں جہاں اس روح کو رکھا جاتا۔ ادھر نکلی ہے، اگلے ہی لمحے اللہ نے پھر پیکرے نور کے اندر واپس لوٹا دی ہے۔ اور آج ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے حیات حسی ظاہری دنیاوی عطا کی ہے، اگرچہ برزخ کا برتا بیچ میں موجود ہے، آج بھی ایسی حیات ہے۔ ادھر امتی فریاد کرتا ہے، میرے آقا سنتے بھی ہیں، سن کے مشکل حل بھی فرماتے ہیں۔ اور حضور کی حیات قرآن سے ثابت کریں۔ علماء کے لیے رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے، توجہ طلب بات ہے اور بات بڑی آسان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ توجہ، تمہاری ہر آنے والی گھڑی، عام بندے کے لحاظ سے بات کر لی جائے تو یہ بتاؤ زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے؟ وہ زندگی بہتر ہے نا، زندگی ایک نعمت ہے، موت تو فنا ہو جانے کا نام ہے۔ زندگی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، موت تو مٹ جانے کا فنا ہونے کا نام ہے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ اگر محبوب کی حیات کو مانو کہ یہ حیات ہے اور ان کی موت کو اپنی موت پہ قیاس کرو کہ معاذ اللہ اب وہ ختم ہیں یا فنا ہیں یا مردہ ہیں، تو پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تو فرماتا ہے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، ہر گھڑی میں عظمت ہے، ترقی ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں عظمت تھی ہی، لیکن اللہ نے روح قبض کرنے کے بعد جب واپس لوٹائی ہے، اللہ نے پہلے سے بڑھ کے مزید عظمتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت سے اور نص سے ثابت ہے۔ میں نے یہی جملے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وہاں سنا۔ اب انہوں نے جو رٹی رٹائی باتیں ہیں، قرآن میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اللہ فرماتا ہے تم بھی مرنے والے ہو، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اب یہ تو اللہ نے قرآن میں محبوب کو یہ فرما دیا۔ میں نے کہا وہ ترجمے تمہارے ہیں، ذرا عشق کی اینک لگا کے میرے امام کا ترجمہ پڑھ تو تجھے پتا چلے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کا مطلب کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں محبوب آپ انتقال فرمانے والے ہو۔ انتقال، اور انتقال کیا ہے؟ الانتقال الاللہ، مخلوق سے رابطہ ختم کر کے انتقال اللہ، اللہ کی طرف منتقل ہونے والے ہو۔ پہلے جو حیات ظاہری کے ساتھ یہاں تم غلاموں میں جلوگر ہوتے تھے، یہ سلسلہ اس لحاظ سے بند ہو رہا ہے اور انتقال الاللہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ انتقال ہے۔ امام نے ترجمہ کرتے ہوئے محبوب کے بارے میں مردہ کے لفظ استعمال نہیں کیے، لیکن یہ ان جاہلوں کا ترجمہ ہے جنہوں نے مردہ کے لفظ بھی نبی کے لیے بولے اور پھر یہاں تک آگے تشریح میں مٹی کے اندر مل جانے کی تشریحیں بھی کی۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں حضور کی حیات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ پیر سید توصیف احمد رضوی جلالی دامن برکات مولا علیہ صاحب، سبحان اللہ۔ اب گفتگو تو یہاں دلائل اور بھی تھے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کی چند اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کی وارداتیں ہیں ان کی۔ میں نے
اب چونکہ اس کا جواب تو نہ بن پڑا، اسی بات کا رٹا تھا اور اسی ایت کو بار بار انک میت و ان، میں نے کہا چلو یہ تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی، یہ بتاؤ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آج کوئی اتنا طویل سفر کر کے غار حرا پہ جاتا ہے، کوئی اس سے بھی طویل سفر کر کے غار ثور پہ جاتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں کنفرم ہے کہ محبوب کے قدم لگے، حضور نے وقت گزارا، ان جگہوں کو، ان فضاؤں کو حضور سے نسبت ہے، تو کوئی آج اس نیت سے جائے کہ یہاں جانے سے مجھے برکت ملے گی، میں وہاں جا کے دعا کروں گا تو دعا قبول ہوگی، یا حضور کے جو تبرکات ہیں، کہیں کسی کے پاس کوئی منہ مبارک ہے یا کہیں حضور کا جبہ ہے، اس کو برکت کی نیت سے لینا، برکت کی نیت سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ اس سے برکت ملتی ہے یا شفا ملتی ہے، تو کیا ایسا عقیدہ، کیا اس کی شریعت میں گنجائش ہے؟ وہ فوراً بول پڑا، کہنے لگا کہ مجھے حیرت ہے، آپ کہتے ہو میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، پھر اس جیسا عقیدہ بھی بنا رہے ہو کہ ان چیزوں سے بھی برکت ملتی ہے؟ کہتا معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ کسی کے تبرکات سے بھی شفا ملتی ہے، اس سے بھی برکت ملتی ہے۔ اب جس وقت اس نے یہ کہا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ اس کے سامنے رکھا، میں نے کہا تم سے بات قرآن سے شروع کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم قرآن بڑا پڑھے ہوئے ہیں، میں نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو پڑھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے، بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اپنا تعارف کروا دیا، پھر پوچھا کہ ابا جی کا حال کیسا ہے، بتایا گیا کہ آپ کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بنائی جا چکی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا پتہ ہے قرآن میں ہے حضرت یوسف نے کیا کیا؟ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا، قمیض اپنی اتاری، اتار کے وہ کرتا، وہ قمیض جسے حضرت یوسف پہنتے تھے، وہ کرتا دیا اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ قرآن ہے، اگر ترجمہ نہیں آتا تو میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی، جاؤ میری قمیض لے جاؤ، لے جا کے کرنی کیا ہے؟ القوہ علی وجہ ابی، ابا جی کے چہرے پہ ڈالنی ہے۔ ہوگا کیا؟ قمیض ڈالنے سے کیا ہوگا؟ حضرت یوسف کہتے ہیں ڈالو گے یاتی بصیرا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھو حضرت یوسف کے بدن سے کرتا لگے، فوراً کہنے لگا کہ یہ تو آنکھیں اللہ نے روشن کی، آنکھیں اللہ نے روشن کی۔ میں نے کہا یہی تو بات ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، رب کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا، لیکن رب کی دی ہوئی توفیق سے رب کے نبیوں کے بدن سے لگنے والے کپڑے بھی حاجت روائی کرتے ہیں، کپڑے بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھو تم کہتے ہو برکت اگر سمجھو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کا نبی تو آتا ہے شرک ختم کرنے، جس نے قمیض بھیجی ہے کہ یہ شفا دے گی وہ بھی رب کا نبی، جس کی طرف بھیجی ہے وہ بھی رب کا نبی۔ اور فرمایا یہ تو صرف حضرت یوسف کا دعویٰ ہی نہیں تھا کہ آنکھیں روشن ہوں گی، اگلا معاملہ قرآن میں آیا نہ ہو، 8 دن کے بعد، ایک قول میں 2 مہینے کے بعد مصر سے قمیض چلی، کنان پہنچی، ابھی کنان میں آئی نہیں، حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب قمیض جب پہنچی ہے، اللہ کے نبی نے، کسی عام کی بات نہیں، درویش کی بات نہیں، ملنگ کی بات نہیں، کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو ملنگوں کا عمل تھا، یہ عقیدہ نہیں بنتا، رب کے نبی کا عقیدہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برکت کی نیت سے قمیض آنکھوں پہ رکھی ہے، قرآن کہتے ابھی ہٹائی نہیں تھی، آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے،
اگر رب کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والا کپڑا آنکھیں روشن کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو میرے نبی کے بدن سے لگا ہوا منہ مبارک بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ اور میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ کہتی ہیں لوگوں ان کے پاس ایک جبہ تھا، کہنے لگی لوگوں یہ عام نہیں، یہ میرے نبی کا تھا، حضور اس کو خطبہ عیدین میں پہنتے، جمعے میں پہنتے، کہتے ہیں اب اس میں کمال کیا آیا ہے؟ حضرت اسماء کہتی ہیں ہم صحابہ میں جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم اس جبے کو دھو کر اس کا پانی نچوڑ کر پیتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے، بار بار دھوتے ہیں، بیماری دور ہوتی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ ان کے پاس حضور کا منہ مبارک ہے، وہ چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، وہ کہتی ہیں ہم صحابہ میں جو بھی بیمار ہوتا ہے پانی کا پیالہ پکڑ کے ام سلمہ کے پاس آتے ہیں، وہ منہ مبارک چاندی کی ڈبیا سے نکال کر پیالے میں رکھ کے گماتی ہیں، پھر باہر نکالتی ہیں، کہتے ہیں جس بیمار کو بھی یہ پانی پلایا جاتا ہے حلق سے نیچے اترتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب توجہ کرو، وہ کہتا ہے کہ ان سے برکت حاصل کرنا یا ان جگہوں پہ برکت کی نیت سے جانا یا ان چیزوں کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا یہ تو شرک ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا، یہ قرآنی عقیدہ بھی ہے اور صحابہ کا عقیدہ بھی ہے۔ تو جو دعویٰ شروع میں کیا تھا کہ رب ذوالجلال کا فضل ہے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا ہو بہو اس کی چمک آج مسلک حق اہل سنت میں موجود ہے۔ اب اس مقام پر میں امت مسلمہ کی ایک عظیم خاتون صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آج چونکہ پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، حضرت وہ صحابیہ، وہ عظیم صحابیہ، آج ان کا جو عقیدہ، جو نظریہ ہے وہ آج امت کی خواتین کے لیے بھی وہ مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اہل سنت کی خواتین کا بھی حق ہے کہ اپنے عقیدے پہ پہرا دے، جہاں بیٹھیں وہاں اپنے عقیدے کو بباغ دہل بیان کریں، اور ان صحابیہ کا طرز عمل اور صحابیہ کا کردار، ان کا نظریہ بیان کریں، کہ بتائیں کہ یہ نہیں کہ صرف مذکر صحابہ، مرد صحابہ کا یہ نظریہ تھا، بلکہ حضور کی جو صحابیات ہیں انہوں نے بھی امت کو ایسا نظریہ دیا، آج وہ ہمارے لیے مشعر راہ ہے۔ میں جس عظیم صحابیہ کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ عظیم صحابیہ وہ ہیں کہ جو بڑے غزوات میں حضور کے خیمے کے پاس ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جنہوں نے پہرا دیا، سبحان اللہ، اور جنہوں نے اپنی تلوار سے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں اس صحابیہ کے کندھے پہ بڑا گہرا زخم لگا کہ جس ہاتھ سے وہ تلوار چلاتی تھی وہ نکارا ہو گیا، یعنی کام نہیں کرتا تھا، رہا تو ساتھ لیکن اس میں حرکت ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے چلاتی رہی اور کئی گستاخ واصل جہنم کیے۔ اس صحابیہ کا نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، جس ہاتھ سے گستاخ مارے، بعد میں وہ ہاتھ جسم سے جب جدا ہوا ساتھ لٹکتا تو تھا لیکن حرکت نہیں تھی۔ اس ہاتھ میں کمال کتنا آیا جس سے گستاخ مارے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ غازی علم دین شہید جو ہے وہ ترخانوں کا بیٹا تھا، تم نے اتنا سڑ پہ چڑھا دیا، غازی ممتاز قادری کو تم نے اتنا چڑھا دیا۔ ہم نے کہا تمہیں بتائیں ہم نے چڑھایا کیوں ہے؟ ہم جیسوں کی کروڑوں سال کی زندگی اور تقریریں وہ کام نہ کر سکی جو غازی نے کر دیا۔ جرأت و بہادری، سنو اب اس میں کمال کیا تھا؟ اب تابعین کا نظریہ، تبع تابعین کا عقیدہ، حضرت ام عمارہ کا یہ بازو، اگرچہ پہلے بھی برکت تھی لیکن جب گستاخ مارنے کی وجہ سے اس پہ زخم لگا تو صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں جو بھی بیمار ہوتا ہم بیمار کو لے کے حضرت ام عمارہ کے پاس آ جاتے، اگر مرد ہوتا تو ام عمارہ کپڑے کے اوپر سے
اور اگر کوئی عورت ہوتی تو کپڑے کے نیچے سے براہ راست اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتی. کون سا ہاتھ؟ جو گستاخ مارنے کی وجہ سے زخمی ہوا. کہتے جس بیمار کو بھی یہ ہاتھ لگتا ابھی ہاتھ پھیر کے جدا نہ کرتی بیماری دور ہو جاتی. لوگ نبی کو مشکل کشا نہیں مانتے، یہاں نبی کے گستاخ مارے جو ہاتھ مارتا ہے اس میں بھی برکت آ جاتی ہے. اب یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے تھوڑا سا سٹیٹس بتا دوں ان کا کہ ان کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے. حضرت ام عمارہ ایک دن آئی حضور کے پاس، اس وقت کی صحابیات کی نمائندہ بن کر حضور کی بارگاہ میں آ گئیں. آ کے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں مردوں کا ذکر تو جا بجا ہے، مردوں کا ذکر کر کے ان کے بارے میں احکامات تو بیان کیے گئے، لیکن قرآن میں بطور خاص عورتوں کا ذکر کر کے کوئی احکامات نہیں آئے. تو یا رسول اللہ عورتیں تو پھر پیچھے رہ گئیں، ہمارا تو کہیں ذکر کر کے احکامات بطور خاص نہیں آئے، نام ہمارا ذکر نہیں کیا گیا، مردوں کا ذکر ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر تقویت حاصل ہے. امامت کا مسئلہ ہے تو مردوں کا، خلافت کا مسئلہ ہے تو مردوں کا، عورتیں تو پھر پیچھے رہ گئیں. آج کی خواتین کی دوڑ ہے کہ ہمیں مردوں کی برابری کرنی ہے بے پردگی میں، کہ جس طرح مردوں پہ کوئی پابندی نہیں ہم پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح مرد جہاں چاہیں جاب کر سکتے ہیں، ڈیوٹی کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گی، ہمیں بھی باہر نکالا جائے. اور پچھلے دنوں شاہ جی ایران کے اندر مسلم خواتین نے برقع پہنا تھا، انہوں نے برقع اتار کے، یعنی اس احتجاج کے اندر پاؤں کے تلے روند کے حجاب اتار کے احتجاج کیا استغفر اللہ کہ یہ اسلام نے پابندیاں لگائی، ہم نے اس پابندیوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا وہ کتنی جاہل عورتیں ہیں جو پردے کو کہیں کہ یہ پابندی ہے اور یہ مردوں کو آزادی دی گئی، عورتوں کو قید کیا گیا. انہیں سوچنا چاہیے ہر کتاب پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا، جو حرمت والی ہو غلاف اسی پہ آتا ہے. سبحان اللہ. انہیں سوچنا چاہیے اور اپنی عزت پہ فخر کرنا چاہیے، اپنے مقام پہ فخر کرنا چاہیے. ہر گھر پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا، جو عزت اور حرمت والا گھر ہو غلاف اسی پہ چڑھایا جاتا ہے. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے بتایا، پوری دنیا کی عورتیں ایک طرف، جو اسلام کی بیٹی ہے وہ پوری دنیا میں نمایاں نظر آنی چاہیے. دیکھ کے بندہ اپنی نظر جھکا لے، یہ وہ ہے جسے اسلام کی بیٹی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی دوڑ یہ نہیں تھی کہ ہمیں مردوں سے پیچھے رکھا گیا، دوڑ تھی ان کی، مردوں کی برابری کا تقاضا تھا، لیکن تھا نیکی میں، تھا تقاضا کہ مردوں کسی نیکی میں ہم پیچھے نہ رہیں. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئی آ کے کہنے لگی محبوب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتی ہیں، مرد بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب جو ہے وہ مردوں کے کھاتے میں تو ہے، ہمارے نامہ اعمال اس سے خالی ہیں، اور وہ عمل ہے جہاد والا. مرد جہاد کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ گھر کی چار دیواری میں رہیں. تو محبوب جل قیامت کے دن نامہ اعمال پیش ہوں گے، مرد تو پھر نمبر لے گئے، ان کے نامہ اعمال میں جہاد والی نیکی ہے، وہ تو جنت میں ہم سے ایک درجے اوپر ہوں گے. ہمیں پابندی ہے اسلام کی وجہ سے کہ گھر میں رہیں، ہم تو پھر پیچھے رہ گئیں. یہ تھی دوڑ اس وقت کی خواتین کی کہ ہم کسی معاملے میں، نیکی والے معاملے میں پیچھے نہیں رہیں گی. تو میرے محبوب نے تسلی دی، فرمایا اے میری امت کی خواتین، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مردوں کو حکم ہے جہاد میں جانے کا، لیکن میری بیٹی، اسلام کی بیٹی جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جو اسلام کی چھتری کے نیچے ہے، قیامت تک کے لیے میری بات مان کے اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کر کے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے، جہاد کا حکم آئے تو مرد نکلیں. عورت اس وجہ سے کہ اسلام نے پابندی لگائی ہے، یہ سوچ کے جہاد میں نہ جائے، گھر کی چار دیواری میں بیٹھی رہے. فرمایا میرے نبی نے ہر دن اللہ اس کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب لکھ دیتا ہے. فرمایا مردوں کو جہاد میں جانے کا موقع ملے وہ جہاد کریں،
پھر ثواب ملتا ہے۔ میری امت کی خواتین میری بات مان کے گھر میں بیٹھی رہے، اللہ ہر روز جہاد کا ثواب انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، خواتین پردے میں سن رہی ہیں، پردہ نہ پردگی یہ نہیں کہ صرف بے پردہ بازار میں جائیں تو گناہ ملتا ہے، بے پردہ مسجد میں آؤ تو پھر بھی گناہ ہے، بے پردہ میلاد کی سجی گلیاں دیکھنے کے لیے نکلو تو پھر بھی حرام ہے۔ یہ کسی قسم کو یہ بہانہ کہ ہم میلاد جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں اور میلاد کی سجی ہوئی گلیاں دیکھنے کے لیے، کسی طرح بھی بے پردگی میں بغیر کسی شرعی مجبوری کے گھر سے نکلو اور اس حالت میں نکلو کہ بے پردہ ہو، پھر خوشبو لگائی ہو کہ غیر بھی محسوس کریں، عورت کو یہ ایسی خوشبو کے جس میں سمیل ہے غیروں تک پہنچے، ایسی عورت کو منع کی گئی۔ عورت کو رنگ والی جو خوشبو ہے اس کی اجازت دی گئی، جیسا کہ مہندی ہے جس کے اندر سمیل ہو وہ منع کیا گیا ایسا، لیکن اس قسم کی تیاری کر کے وہ میلاد کی سجی گلیاں دیکھنے کے لیے بھی نکلے پھر بھی حرام ہے۔ یہ وہ نبی کو خوش نہیں کر رہی بلکہ مزید نبی کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ آج یہ جس طرح مردوں کی محافل ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی محافل اسی طرح ہونے لگیں، باقاعدہ سٹیج لگا کے ساؤنڈ لگا کے کہ پورے محلہ جو ہے وہ عورت کی آواز سن رہا ہے۔ یہ بھی حرام ہے، بلا وہ قرآن پڑھے وہ نعت پڑھے پھر بھی حرام ہے، ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہے، کوئی انہیں ثواب نہیں مل رہا۔ ہرگز یہ مسلک حق اہل سنت کا نہ یہ عمل ہے، نہ اس کا سبق ہے، اور نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارا مسلک بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ افسوس یہ ہے کہ جس طرح مردوں کی فلک سے ان کی تصویریں لگتی ہیں، عورتوں کی بھی باقاعدہ تصویریں لگنے لگی اور وہ گلی چوکوں پہ وہ بھی جو ہے وہ لگنے لگی۔ کیا یہ محافل میلاد ہے؟ کیا یہ حضور کو راضی کرنے والے کام ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز، نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ قبر و حشر میں تمہیں اس کا فائدہ ہے۔ اور اس سلسلے میں جتنی بھی باتیں کرتے جائیں کم ہیں، لیکن میں آخری بات، کتنا اچھا ہو کہ ہم میلاد کے مہینے میں جہاں حضور کو درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور یہ محفل سجا کے تحفے پیش کرتے ہیں، کتنا اچھا ہو کاش کہ جو مرد ہیں وہ اس میلاد کے موسم میں داڑھی رکھ کے یہ تحفہ پیش کریں، اور عورتیں میلاد کے مہینے میں پردے کی پابندی کر کے کہ جو شریعت کا تقاضا ہے ہمیں اس طرح پردہ کروں گی، یہ عہد کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرے، حضور بھی خوش ہو جائیں گے، میرے نبی کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھواتا کہ کون کون ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب بات میں کر رہا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کے ذرا زیارت کروا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان گفتگو سن کے ایک بندہ بھی ارادہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 13 روزہ پروگرام پہ جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کا ہمیں نعم البدل مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب انہوں نے جس وقت یہ درخواست پیش کی، ابھی درخواست پیش کر کے باہر نکلی، حضرت جبریل امین آ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کے اندر یہ جو آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مردوں کا ذکر ہے، ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے، یہ پوری آیت حضرت ام عمارہ کی تجویز پہ نازل ہوئی۔ کتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ جس کی رائے پہ قرآن اترے، کوئی معمولی شان نہیں۔ اب اس صحابیہ کا عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عام کی بات ہے، عام کی نہیں، اس کی بات ہے
دربار رسالت میں تو شان ہے ہی، رب کے دربار میں یہ عظمت ہے، ادھر رائے دیتی ہیں اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ کرنا، حدیبیہ کے مقام پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر عمرہ کی یہ احرام کھولا، کیونکہ کفار مکہ نے روک دیا کہ اگلے سال آپ کو کرنے دیا جائے گا، احرام کھولا اور میرے نبی نے حلق کروایا۔ ام عمارہ کہتی ہیں سارے صحابہ نے حضور کے منہ مبارک لیے، زمین پہ گرنے نہ دیے، لیکن کہتی ہیں اس دن میری قسمت کام کر گئی، بقیہ کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملے، میں نے پورا گچھا لے لیا، میرے ہاتھ میں حضور کے منہ مبارک کا پورا گچھا آیا۔ اب وہ لے کے کرتی کیا ہیں؟ کسی توہم پرست کا عقیدہ بیان نہیں کرنے لگا، وہ صحابیہ جن کی رائے پہ قرآن اترے، وہ عظیم مجاہدہ صحابیہ، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے پاس گچھا آیا حضور کے منہ مبارک کا، کہتے اب ہم صحابہ میں جو بھی بیمار ہوتا ہے کانت تغسلها للمرید، ام عمارہ حضور کے منہ مبارک کا وہ گچھا پانی کے پیالے میں رکھ کے دھو کر وہ پانی جسے پلاتی ہیں، حلق سے نیچے اترتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور علماء سمجھتے ہیں کانت تغسلها، مضارع پہ کانا آئے تو ماضی استمراری بنتی ہے، یہ نہیں کہ ایک بار کیا تو برکت نکل گئی ہو، بلکہ بار بار کیا، ایک بار نہیں، جتنی بار بھی کوئی بیمار آیا ہے اتنی بار ہی بالوں کو دھویا گیا۔ کہتے ہیں جتنی بار بھی دھو کر پانی بیمار کو پلایا ہے فَيَبْرَعُ، اسے شفا مل گئی ہے۔ اب حضور کے منہ مبارک سے برکت لینا، شفا لینا، میں نے کہا تم کہتے ہو یہ شرک ہے، اور یہاں ثابت ہو رہا ہے یہ شرک نہیں، یہ تو حضور سے پڑا ہوا عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی ہے، قرآنی عقیدہ بھی ہے۔ اب اس پہ وہ بندہ لاجواب تھا، اسے کوئی بات نہ آئی۔ اب اتنے میں کچھ اور لوگ بھی وہاں بیٹھنے شروع ہو گئے، میرے ساتھی باہر انتظار کر رہے تھے، وہ بھی واپس آ گئے کہ میں ابھی تک باہر نہیں آیا، آ کے دیکھا تو پورا مجمع لگا ہے۔ اور ہمیں پھر تھوڑا سا اس لحاظ سے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ظالم جو ہے وہ 5 سال کے لیے بیان ہی نہ کر دیں، تو میں اس لیے بھئی میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آخری بات اور ہے وہ آپ سے پوچھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو غیر اللہ سے مدد مانگنے والا معاملہ ہے، یعنی اللہ کے کسی نبی کسی ولی سے کوئی مدد مانگے، یا یہ کہ المدد یا رسول اللہ، یا کسی ولی سے کوئی مدد مانگ لے، تو کیا اس کی کہیں گنجائش ہے قرآن سے یا کسی حدیث سے؟ تو کہنے لگا کہ بالکل یہ تو شرکی عقیدہ ہے، اور میں نے جس وقت تلاش کیا تو یہ کتاب ہے جو یہ وہاں مفت بانٹتے ہیں، حراست التوحید کے نام سے مفت بانٹتے ہیں، اس میں جب پڑھا تو ہو بہو جو لفظ اس نے بولے وہی لفظ اس کتاب میں تھے۔ اور میں نے کہا تیرا قصور کوئی نہیں، چونکہ تجھے لالچ ریالوں کا ہے اور ہمیں ریالوں کا نہیں مدینے کے ٹکڑوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقیدہ لکھا گیا یہاں، وَقَدْ تَوَجَّهْتَ اسْتِغَاثَتِهَا وَدُعَائِهَا لِلرَّسُولِ وَأَعْرَضْتَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي بِيَدِهِ النَّصْرُ وَالْضَرُّ وَالنَّفْعُ وَلَيْسَ بِيَدٍ غَيْرِهِ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ۔ معنی یہ ہے کہ جب تو اپنے استغاثے کو یا اپنی دعا کو مانگنے کو رسول کی طرف متوجہ کرے گا، رب کو چھوڑ کے نبی سے مانگے گا، رب کو چھوڑ کے نبی سے مانگے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ رب جس کے ہاتھ میں مدد کرنا بھی ہے، نفع اور نقصان بھی ہے، رب کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، رب کو چھوڑ کر غیر سے مانگو گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ تو ظلم عظیم ہے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ بل من اعظم الشرک، یہ تو بہت بڑا شرک ہے کہ رب کو چھوڑ کے غیر سے مدد مانگی۔ میں نے کہا رب کو چھوڑ کے مانگے تو پھر شرک بنتا ہے، رب کو چھوڑ کے مانگے، رب کے ولی اور نبی سے مانگنا رب کو چھوڑ کے مانگنا نہیں، یہ رب ہی سے مانگنا ہے۔ رب کو چھوڑ کے مانگنا ہے جب بتوں سے مانگو،
بتوں سے مانگو، پھر ہے رب کو چھوڑ کے مانگنا۔ رب کے نبی ولی سے مانگنا رب کو چھوڑ کے مانگنا نہیں، یہ رب ہی سے مانگنا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کے اذن کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، لیکن رب کی دی ہوئی توفیق سے رب کے نبی اور ولی بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ وقت نہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں ہے، قرآن سے آغاز کرتے ہیں، قرآن میں ہے، سورہ نمل ہے۔ میں نے کہا پڑھی ہے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان بیٹھے تھے، کہا وہ ملکہ بلقیس جو ابھی میرے پاس آنے والی ہے، اس کا تخت پڑا ہے 2 مہینے کی مسافت پہ، کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ اور لائے کیوں؟ کہا وہ آ رہی ہے کلمہ پڑھنے، جب اپنا تخت دیکھے گی تو کلمہ پڑھنا اس کے لیے آسان بن جائے گا، میرا یہ معجزہ ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ تخت اس کے آنے سے پہلے لا دیا۔ اب میں نے کہا کہ یہ بتاؤ، سارے چپ کر کے بیٹھیں ذرا، یہ جو دوسرے حضرات سن رہے ہیں ان تک آواز کلیئر نہیں جاتی، جو بچے یہ شور کر رہے ہیں آرام سے بیٹھے، میرا خیال ہے اوپر بھی شور ہے، بچوں کی بڑی مہربانی، اوپر اگر کوئی شور کر رہے ہیں تو بڑی مہربانی خاموش ہو جائیں، خاموشی سے بیان سنیں، اور ان بچوں کو بھی میں گزارش کروں گا خاموشی سے بیٹھیں، یہ بے ادبی ہے، بڑی مہربانی۔ اب توجہ کرنا، میں نے کہا کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کا پتہ ہے، ما تحت الاسباب یہ مدد نہیں تھی، ما فوق الاسباب تھی۔ ما تحت الاسباب یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ وہ گلاس پکڑاؤ، وہ پانی پلاؤ، جس طرح کے کام عام طور پہ بندہ کر سکے۔ میں نے کہا ملکہ بلقیس تو آنے والی ہے، تخت پڑا ہے 2 مہینے کی مسافت پہ، 40 گز چوڑا، 80 گز اونچا، اور پھر 60 کمرے تھے اس تخت کے اندر، کوئی چھوٹا سا کرسی تو نہیں تھی جسے اٹھا کے لے آنا تھا، اتنا بڑا تخت۔ اللہ کے نبی نے مدد مانگی کن سے؟ جو سامنے امتی بیٹھے تھے۔ رب کا نبی، اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں اٹھا کے لے آتی، لیکن بتانا یہ تھا مجھ میں پاور ہے ہی، لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں جو میری صحبت میں بیٹھے اللہ اسے کتنی شان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا پتہ پھر کیا ہوا؟ ایک جن بیٹھا تھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا آپ کے محفل ختم ہونے سے پہلے، لیکن کہا نہیں جلدی چاہیے، یہ بڑا ٹائم لیٹ ہے، جلدی چاہیے۔ تو اللہ کا ایک ولی اٹھا، قرآن کہتے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ کے نبی آنکھ بند کر کے کھولو گے نہیں، تخت سامنے پڑا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے یہ صرف دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے کھولی، بعد میں ہے تخت سامنے پڑا ہے۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی، لوگو ابھی میرے رب کے فضل کی ایک جھلک تم نے دیکھی ہے، وگرنہ رب نے میرے امتیوں کو اس سے بھی اونچی شان دی ہے، اس سے بھی اونچی شان دی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی حضرت سلیمان کا امتی پلک جھپکنے میں اتنی دور جا کے آ سکتا ہے، تو میرے نبی کی امت کا غوث بھی ایک لمحے میں چاہے تو 60 جگہوں پہ جا سکتا ہے۔ اب دیکھو یہ باتیں اب اس کی سمجھ میں آنے والی تو نہیں تھی۔ میں نے کہا جب اس نے کہا یہ تو اس سے بڑا بھی شرک ہے، میں نے کہا میں تمہیں صرف ایک لفظ، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن میں ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا خود پکڑے گئے، انہی لفظوں پہ رہنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے، عبادت اور استعانت میں۔ عبادت عطائی طور پر بھی کسی غیر کی نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت حقیقی طور پہ کرتے ہیں اور معاذ اللہ نبی کی عبادت عطائی طور پہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت صرف رب کی ہے، لیکن استعانت والا معاملہ حقیقی طور پہ رب سے کی جاتی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کے نبی بھی استعانت کرتے ہیں، یہ عقیدہ شرکیہ نہیں، صحابہ سے پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا ایک حدیث بخاری کے لفظ ہیں، حدیث آپ نے میرے دیگر موضوعات میں سنی ہے، حضرت جابر کی جب مشکل بنی، قرض بڑا تھا، ابا جی کا وصال ہو گیا، ان کے ابا جی پہ قرض تھا،
قرض خواہ آ گئے, کہنے لگے ایک پیسہ بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت جابر نے کہا میرے باغ میں جتنی کھجوریں ہیں ساری لے لو, زیادہ نہیں دوں گا. لیکن قرض خواہوں نے کہا جابر قرضہ بڑا ہے, ان سے تو آدھا قرضہ بھی نہیں اترنا. اب مشکل تھی, مشکل لے کے آگے حضور کی بارگاہ میں. لفظ جو حضرت جابر نے بولے وہ تھے, کہنے لگے لوگوں جب میری یہ مشکل بنی میں کہاں گیا؟ کہتے فاستعنت النبی فاستعنت النبی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو نستعین سورت فاتحہ میں ہے اسی سے یہ لفظ ہے فاستعنت النبی. میں نے نبی سے مدد مانگی, نبی سے استعانت چاہی, نبی سے استعانت کی. میں نے کہا کیا جابر کو سورت فاتحہ نہیں آتی تھی؟ کیا وہ یہ آیت بھول گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ان سے بڑا قرآن کو کوئی جاننے والا نہیں. انہیں بھی پتا ہے عبادت صرف رب کی ہے, استعانت نبی سے بھی ہو سکتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ لفظ بول کے بتا رہے تھے نبی سے اس عقیدے سے مدد مانگنا کہ رب کے اذن کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا, لیکن نبی چاہے تو رب کی دی ہوئی توفیق سے نبی بھی مشکل کشا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ہر صحابی نبی. سنیں وقت کافی ہو چکا, میں آخری بات کرتا ہوں چونکہ اوپر خواتین بھی سن رہی ہیں تو ان کو پھر دعا کے بعد فارغ کرنا کافی جو ہے نا وہ ٹائم لگ جاتا ہے ان کا گھر جانے میں. تو موضوع تو بڑا طویل ہے, وہاں جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی یہ ایک طویل اس کی داستان ہے, لیکن بالآخر اللہ کے فضل سے اٹھتے ہوئے لاجواب کیا. اور وہ بندہ خود پریشان تھا کہ میں نے بٹھا کے غلطی کی. میں نے کہا آج جتنے سوال میں تم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کل پھر آؤں گا اور ان کا جواب لینا ہے. اگلے دن آئے تو وہ بندہ بیٹھا تھا, میں نے جان بوجھ کے پاس نفل پڑھے لیکن اس نے نیچے سر ہی نہیں اٹھایا, کہیں پھر جو ہے نا بیٹھنا نہ پڑ جائے. اور لیکن میں نے وہاں اس کی ساری گفتگو سن کر وہاں یہ بات یاد آئی. میں نے کہا دیکھو کتنی پاک جگہ پہ بیٹھے ہو, وہ پاک مسجد جو اسلام کی پہلی مسجد ہے, جسے مسجد قباء کہتے, اسلام کی پہلی مسجد, جہاں حضور فرماتے جو بندہ 2 نفل پڑھ لے مقبول عمرے کا ثواب. کتنی پاک جگہ پہ بیٹھے ہو. مدینہ شریف نور نگر بھی تمہارے پاس ہے, جہاں ہم جیسے جو ہے وہ ایک ایک لمحے کے لیے ترستے ہیں, اور تم وہاں بیٹھے ہو. پھر بڑا ماحول جبے کبے کا اور اوپر رومال اور اس طرح کی صورتحال. میں نے کہا یہ ساری تیری صورتحال کہ تو اتنی پاک جگہ پہ بیٹھ کے بھی تیرے چہرے پہ وہ نور نہیں جو پاکستان میں بسنے والے ایک ریڑی لگانے والے سنی کے چہرے پہ موجود ہے. اگرچہ وہ سنی عالم نہیں, پیر نہیں, محدث نہیں, مفتی نہیں, عام سا سنی ریڑی لگانے والا جو ایک دن بھی مدرسے میں نہ گیا ہو, لیکن عقیدہ صحیح ہے, عقیدے میں خرابی نہیں, 11ویں بھی مانتا ہے, 12ویں بھی مانتا ہے, 4 یار بھی مانتا ہے, 5 تن پاک بھی مانتا ہے, اگرچہ سادہ سا ہے. میں نے کہا تو اتنا پڑھ لکھ کے بھی تیرے چہرے پہ وہ نور نہیں آیا, یہاں رہ کے نور نگر میں عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جو پاکستان میں ریڑی لگانے والے کے چہرے پہ ملتا ہے. اور میں نے پھر وہاں یہ امام ابن بطہ کا یہ قول جو انہوں نے یہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کی, میں نے پہلے موضوعات میں بھی یہ سنائی ہے, لیکن یہ حدیث پھر بڑی وہاں یاد آئی. اور آج کی اس محفل میں وہ حدیث سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. اور لذت اتنی ہے اس حدیث میں, جتنی بار بھی پڑھو سنو ایک نئی چاشنی ملتی ہے, اور اپنی قسمت پہ فخر کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کام پر بھی عبادت کا ثواب رکھا ہے, اس کام پہ بھی عبادت کا.
کون جانتا تھا ہمیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، کوئی حیثیت نہیں ہماری، لیکن محبوب تیرے صحابہ کے عقیدے جیسا کوئی عقیدہ بنا لے تو اتنا نوازتا ہے، اتنی عظمت اور اتنی شان سنی ہونے کی۔ اور یہ حدیث ایسی ہے اگر دل کے کانوں سے سنو اور اس کی لذت کو محسوس کرو تو جتنی دیر بیٹھ کے یہاں تھکاوٹ ہوئی ہے سن کے ایک لمحے میں اتر جائے گی، اور صرف یہی نہیں کئی دنوں تک تم اس کی لذت کو محسوس کرو گے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے، ان تک موقوف ہے لیکن حقیقت میں مرفوع ہے، چونکہ اصول حدیث کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی صحابی کسی عمل پہ بیان کرے کہ یہ عمل عبادت ہے، اس پہ اتنا ثواب ہے، اس پہ اتنی نیکیاں ہیں، تو اصول حدیث کا قانون ہے کہ صحابی حضور تک وہ حدیث مرفوع نہ بھی بیان کرے، قانون ہے کہ صحابی اپنی طرف سے وہ ثواب بیان نہیں کر سکتا، یقیناً حضور سے سن کے بیان کیا ہے۔ اب ہے حدیث رسول، قانون کے مطابق امام ابن بطہ نے اس کو نقل کیا، لفظ سننا اور اپنی قسمت پہ رشک کرنا کہ اللہ نے تجھے کتنی عظمت دی ہے۔ اور یہ جو میں بات ابھی کرنے لگا ہوں سنی عالم کی نہیں، سنی پیر کی نہیں، سنی محدث کی نہیں، مفتی کی نہیں، ان کی شان اپنی جگہ پہ، عام ریڑی لگانے والا سنی کیوں نہ ہو 11ویں والا، ہو 12ویں والا، 4 یار والا، 5 تن پاک والا، اور یہ نعرہ لگانے والا، نعرہ تحقیق، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، جو اس نعرے کا قائل ہو، عقیدے میں خرابی نہ ہو، تو ملتا کیا ہے اسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان، کہتے ہیں النظر فی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن دیکھ کے پڑھو تو عبادت ہے، زبانی پڑھے تو ثواب سنگل ہے، دیکھ کے پڑھو تو ڈبل ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ النظر فی المصحف عبادت، قرآن دیکھنا عبادت ہے۔ اگلی بات سنو، فرمایا النظر الی الرجل من اہل السنت عبادت، قرآن دیکھنا بھی عبادت، سنی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سنی کا چہرہ، چہرہ سنی کا ہے، عام عالم کی بات نہیں، وہ تو الگ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں عالم کو دیکھو تو گویا جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، وہ تو اپنی وہ الگ شان ہے۔ سنی عالم پیر کی بات نہیں، عام سنی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، فرمایا اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ اپنی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ سنی تیری عظمت پہ عظمت کو سلام۔ آج تو کیوں ڈرتا ہے اپنا مسلک بیان کرنے سے کہ پوچھا جائے میں بس مسلمان ہوں؟ کیوں شرم محسوس کرتا ہے؟ گج وج کے کہو الحمدللہ مسلمان بھی ہوں، سنی بھی ہوں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ کوئی شان معمولی ہے؟ فرمایا کہ سنی کے چہرے کو دیکھنا، چہرہ سنی کا دیکھو اور اللہ اپنی عبادت کا ثواب دے۔ اور امام احمد بن حنبل کے فرزند نے طبقات حنابلہ کے اندر جو بیان کیا وہ اس سے بھی اگلی بات ہے۔ کہا فساق اہل سنت اولیاء اللہ وزہاد اہل البدعات اعداء اللہ، کہتے ہیں اگرچہ خدا نہ خواستہ سنی فاسق و فاجر، سنی ہو لیکن ہو فاسق و فاجر، ہو سنی، اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو بد مذہب ہے ان کے بڑے نیکوکار جبوں کبوں والے، ادھر سنی فاسق و فاجر ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں سنی کی پتہ کیا شان ہے، اگرچہ فاسق کی کیوں نہ ہو، فرمایا اولیاء اللہ یہ رب کا ولی ہے۔ اس کے مقابلے میں، بد مذہب کے مقابلے میں، وہ اگرچہ بڑا نیکوکار ہے، پاک صاف ہے، فرمایا اعداء اللہ وہ رب کا دشمن ہے، سنی فاسق و فاجر رب کا ولی ہے۔
اور آگے فرمایا قبور اہل سنت من الکبائر روضہ، سنی کبیرہ گناہ کرنے والا اس کی قبر روضہ ہے، روضہ، روضۃ من ریاض الجنہ، اسی سے روضہ باغ ہے۔ سنی فاسق و فاجر کی قبر بھی باغ ہے، اور اس کے مقابلے میں قبور اہل البدعۃ من الزہاد حفرہ، دوسری طرف جو بد مذہب ہے نیکوکار کیوں نہ ہو اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر عمل میں سستی ہو اس کی پکڑ ہوگی، اس پہ انکار نہیں، لیکن عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے اتنا عروج دیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اگرچہ ہمیں دور صحابہ تو نہیں دیا، تابعین کا دور نہیں دیا، لیکن صحابہ سے نسبت اتنی کلوز ہے، جو چمک صفہ پہ تھی آج سنی تیرے سینے میں وہی چمک موجود ہے۔ اور میں آخر میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ کل کا جو پروگرام تھا بڑا عظیم الشان تھا، اس میں صدارت تھی جس پیر صاحب کی دائم الحضوری قصوری کے چشم و چراغ پیر علی حیدر شاہ صاحب، ان کی صدارت تھی۔ تو انہوں نے جو مسلک حق اہل سنت مانی کی، میں نے وہ کلپ سنا، دل باغ باغ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہر نسبت کا، چاہے وہ صحابہ کو حاصل ہو یا اہل بیت اطہار کو حاصل ہو۔ اور پھر کہا کہ اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی پیغام ہر آستانے کا گدی نشین ہر محفل میں ببانگے دوہل دینا شروع کر دے تو رافضیت تو اپنی موت آپ مر جائے گی۔ لیکن یہ کمزوری ہے، کئی پیروں کو خطرہ یہ ہے اگر یہ بیان کیا اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو پنڈی گروپ ناراض ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو فلاں کہیں ناراض ہو جائے گا، ان کا ذکر کیا تو کہیں اگر یہ کہا ہر صحابی نبی یہ نعرہ لگایا تو کہیں کوئی وہ والے ناراض نہ ہو جائیں جنہوں نے اس نعرے کے خلاف کتابیں لکھ دیں۔ تو ہم کسی کی مخالفت نہیں چاہتے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان پیروں کو جو بمانگے دوہل عقیدہ اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں، فکر رضا بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا کہ اگر ہر سنی پیر جو ہے راستانے کا پیر اگر یہ عقیدہ اس انداز میں بیان کرے، فکر رضا کو بیان کرے، یہ ناسبیت و خارجیت اور رافضیت تو خود ہی مر جائے گی، اور پھر یہ فضا ہوگی کہ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، باغبا بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں اپنی جو ساری گفتگو کی اس پہ صرف آخر میں کہ آپ سے یہ وعدہ اگر لوں تو اس کی اگر خلاف ورزی ہوئی تو وعدہ کی خلاف ورزی پہ جو وعید ہے اس کے آپ جو ہے مرتکب ہوں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس کا اتنا تو اثر ہوا ہوگا کہ آئندہ ہم نے کسی بد مذہب کی محفل پہ نہیں جانا۔ کسی سے رشتہ ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے، اپنی رشتہ داریاں، دوستیاں، یاریاں ساری قربان۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی حضور کے صحابہ سے تعلق کیسا ہے، اہل بیت اطہار سے تعلق کیسا ہے۔ اگر اس میں خرابی نہیں تو پھر سر آنکھوں پہ، اور اگر اس میں خرابی ہے تو پھر بلا کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو ہمارا وہ کوئی نہیں لگتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی،
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں مرد حضرات اور خواتین سے بھی، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی محفل سے یہ سبق تو ہم نے حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے کہ یہ جو میلاد کی گلیاں سجیں، پہاڑیاں لگیں اور اس قسم کی جو معاملات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کم از کم اسلامی بہنیں نہیں جائیں گی، میری مائیں بہنیں یہ نہیں جائیں گی، تو ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ ساری مل کے انشاءاللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہوں گی اور یہ عہد کر رہی ہوں گی کہ انشاءاللہ ہم نے کسی کی کردار اور سیرت کو نہیں دیکھنا، ہم نے سیرت اور کردار دیکھنا ہے تو سیدہ زہرا فاطمہ کا دیکھنا ہے۔ اور سیدہ زہرا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی گزرے تو رات کی طریقی میں لے کے جانا، کسی غیر کی نظر بھی میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ ان کی سیرت اور کردار اپناؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر و حشر میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو سنا اللہ تعالیٰ سنا کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ہم شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گڑے چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گڑے چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گڑے چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شیل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ جس کی ماں فاطمہ اور نانا نبی، جس کا بھائی حسن اور بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے روزے پہ جاتا ہے سارا جہاں، جن کے روزے پہ جاتا ہے سارا جہاں، اس محمد کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ واسطہ آل رسول
लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल दस्त बस्ता है खड़े आका हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या इलाहल आलमीन तेरी तौफीक से जो कुछ पढ़ा, तिलावत कलाम पाक हुई, नात ख़ानी हुई, दर्स व बयां हुआ, या अल्लाह अपनी अजीम बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहल आलमीन तेरी बारगाह से जो इस पे सवाब हासिल हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से तमाम अंबिया, तमाम मुरसलीन, हुजूर के तमाम सहाबा सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, आपकी औलाद पाक, आपके वालिदैन करीमैन, तमाम की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, आइमा कराम, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुसन्निफीन, तमाम की बारगाहों में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। ख़ुसूसन या अल्लाह हाज़रीन महफिल के जितने भी अजीज़ व अकारब, छोटे बड़े रिश्तेदार दुनिया से ईमान की हालत से जा चुके हैं, या अल्लाह तमाम को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी रूहों को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। मुझ समेत जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं, या अल्लाह उनकी रूहों को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। उनकी कब्र पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या इलाहल आलमीन ख़ुसूसन बिलख़ुसूस या अल्लाह इसका सवाब जनाब मोहतरम रफ़ीक साहिब मरहूम, उनकी रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा के दराजात में बुलंदियाँ आता फरमा। और हमारे एक बहुत मोहब्बत वाले साथी जिनका पिछले साल विसाल हुआ, जनाब मास्टर अरशद साहिब, ये 12 रोज़ा प्रोग्रामों में वो हमारी बड़ी हेल्प करते, और हम इन महफिल का जो पूरा रिज़ल्ट होता, नतीजा, तो इन प्रोग्रामों के बाद उनसे लेते, बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ वो जुमे में भी तशरीफ़ लाते। उनको उनकी रूह को इसाल करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। उनकी कब्र पे अपनी खुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमा। या इलाहल आलमीन इस मस्जिद के जितने नमाजी दुनिया से जा चुके हैं उनकी रूहों को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। इस मस्जिद के साबका इमाम व ख़तीब, या अल्लाह उनकी रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह सब की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या इलाहल आलमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल तमाम हाज़रीन पे अपनी खुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमा। तमाम हाज़रीन के इल्म में, उम्र में, इज़्ज़त आबरू में, जानो माल, रिज़्क़, औलाद, सेहत में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। या इलाहल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। शाह जी ने जिनके लिए कहा, या अल्लाह उन्हें भी सेहत कामिला अजला अता फरमा। एक और भाई उनकी वालिदा मोहतरमा, या अल्लाह उन्हें भी सेहत कामिला अजला अता फरमा। इलाहल आलमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल, या अल्लाह सब की मुश्किलात को हल फरमा, सब की हजात को पूरा फरमा। या इलाहल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा। हाज़रीन में से, हाज़रीन के रिश्तेदारों में जो भी बीमार हैं, ख़ुसूसन सैयद अज़मत शाह साहिब, मियाँ अब्दुल मजीद साहिब, मलक मोहम्मद अली, मियाँ अख्तर साहिब, महमूद साहिब, या अल्लाह सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। मेरे मालिक जो जिनके मैं नाम नहीं ले सका, तू सब के हालात जानता है, या अल्लाह जो बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। या अल्लाह हर किस्म की मूज़ी बीमारी से महफूज फरमा, आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा। या अल्लाह जो औलाद के तलबगार हैं उन्हें नेक साले नुरीना औलाद अता फरमा। बिलखुसूस बाबर भाई मुनीर चिश्ती साहिब, या अल्लाह उन्हें औलाद नुरीना अता फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेक बना। या अल्लाह जो जवान बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, मेरे मौला उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा। जो रिज़्क़ के तलबगार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार नसीब फरमा। एक मेरी बहन ने दुआ के लिए कहा, या उसके शोहर के कारोबार के लिए, या अल्लाह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का सदका उन्हें अच्छा रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी जो भी मुश्किल है अपने महबूब के सदके दूर फरमा। या अल्लाह मेरी माएँ बहनें
جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا جو کہنا چاہتی تھی نہیں کہہ سکی، یا اللہ تو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، پریشانیاں جانتا ہے، ان کی حاجات جانتا ہے، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، نیک جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، میرے مالک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ، یا اللہ سب کو حیا چادر نصیب فرما، یا اللہ سب کو پردے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی تعلیمات اور شرعی حدود کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل محافل نور میں جن حضرات نے تعاون کیا، جو کر رہے ہیں یا آئندہ محافل میں تعاون کریں گے، یا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما، اور اس میں جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما، خصوصاً ہمارے مسجد کے خادم رب نواز صاحب، یا اللہ ان کی جملہ مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ان کے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ اس پہ اجر عظیم عطا فرما، اور بالخصوص مدرسہ فیضان رضا کے جتنے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں جو محنت کرتے ہیں یا اللہ، اور یہاں تلاوت کی تیاری، نعت کی تیاری، بیان کی تیاری، ان کے اساتذہ جو تیاری کرواتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، یا اللہ سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرما، اور یا اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مانگا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ سب کو حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی دکھا دے وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے جسے دیکھنے کو کب سے آنگ ترستی ہے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یا اللہ آخری سانس تک اپنے محبوب کی غلامی میں رکھنا، یا اللہ حضور کی ہر نسبت کا ادب، ہر نسبت کا احترام نصیب فرمانا، یا اللہ آخری سانس تک مسلک حق اہل سنت پہ قائم اور دائم رکھنا، یا اللہ اسی مسلک میں ہمیں موت نصیب فرمانا۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔